کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادر رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی۔ یعنی کام کرنا، اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا آقا علیہ السلام دو جہاں جناب امام جعفر اللہم صلی علی محمد و آل محمد خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت امام جعفر صادق نے اپنی زبان معجزہ سے بیان ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی ہی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ سوا سیر میدہ کی پوڑیاں پکا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب کو بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت صدق دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام کو ادا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیں۔ یہاں تو 22 رجب مرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلہاڑی کو جو نکالا تو دفینہ کا شبہ ہوا، اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا، اور سارے دفینہ کو نکال کر بڑے کرو فر سے عازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری سرگزشت بیان کی، یعنی ساری تفصیل پوچھی۔ جب اس نے نظر تاریخ اور وقت بتایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا، اپنی بیوی یعنی لکڑہارا بھی صدقہ دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی بلا خانے پر کھڑی ہوئی ہوا خوری کر رہی تھی کہ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفصل حالت دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہیں آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رازنی کی ہے۔ یعنی یقین نہیں آیا، چوری جائی میں لکھ کر کو ڈاکا جاتا، لیکن جس کی بدولت یہ مالدار ہوا۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت ہے۔
کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا. اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے. حضور عالی جناب اسے طلب فرمائے. بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلوا کر حساب طلب کیا. وزیر صحیح حساب نہ دے سکے اور بادشاہ غضبناک ہو گیا. وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا. وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے. خربوزہ کا کھیت لگا دیا. وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے. اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا. تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا. اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا. یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا. سپاہی گئے اور وزیر اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اس کی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا. اسی حالت میں گرفتار ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا. بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو, صبح کو قتل کر دینا. وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے. وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی. کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا ہے جس کی سزا اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین. وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا. توبہ کر, امام کا فرمان درست ہے. الغرض دونوں رات بھر گریا زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے. صدق دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی. خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی اور حاصل کی. بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم تم اتنے عرصے تک کہاں رہے. عرض کیا حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا. بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزہ کے سر نظر آیا. سمجھ آ گئی. اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے. وہ خربوزہ ہو جائے نا پیچھے جلے بادشاہ کھولے تو وہ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کر دیا. بادشاہ نے سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کی. انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدق دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فیض کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا. خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے مومنین کے مقاصد دلی برائیں. آمین ثم دعا یہاں سے منگاتا جالا جڑے مسلمان اس جہان دنیا کے بیمار نو سب تو روتی جڑے مصیبتاں نے مصیبتاں بنا اللہ جڑی مصیبت دور کر الہی اپنے رحم تا اللہم صلی اللہ نعرہ حیدری علیہ السلام. چل بھائی گنا